السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارے ہوسٹ ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کا نام ہے ماشاءاللہ سے حافظ عبدالسبحان اور علامہ سلمان انصاری آ رہے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ سے۔ ان سے کچھ آپ لوگوں کے بھی ریلیٹڈ سوال ہیں، جیسے میلاد کے حوالے سے، ربیع الاول کے حوالے سے، تو ہم وہ کریں گے ماشاءاللہ سے۔ آج ہمارے جو ہوسٹ ہیں اب آپ کو اپنا انٹرو کرائیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ خیریت سے جناب؟ وعلیکم السلام۔ بتائیں جناب، ہمارے دیکھنے والے کو اپنا تعارف کرائیں گے۔ میرا نام حافظ عبدالسبحان ہے، اور آج جیسے کہ ہمارا عنوان ہے وہ ہے 12 ربیع الاول کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہر سال آپ کو وہی سوالات سننے کو ملتے ہیں کہ 12 ربیع الاول پہ کہ کس طرح سے لوگ جو ہے نا وہ اس کو مناتے ہیں، اس طرح سے جو ہے نا منانا چاہیے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو ہم جو ہے اس کا جو ہے نا اس کے کچھ سوالات ہیں جو ہم اور مختصر سی ڈیٹیل دیں گے جو ویورز بھی جاننا چاہیے آگے چل کے، جو سب کے کام ہے، جن کو کچھ معلومات بھی نہیں وہ بھی معلوم ہو جائے نا۔ ہم حضرت علامہ مولانا حضرت سلمان انصاری صاحب سے کچھ سوالات ہیں جو کریں گے، اس سے ہمارے بھی علم میں اضافہ ہوگا اور آپ لوگوں کے بھی علم میں اضافہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آتے ہیں تو پھر ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب آنے والے ہیں۔ جی، جیسا کہ فہد بھائی نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب ہمارے درمیان امام و خطیب حضرت علامہ مولانا محمد سلمان انصاری صاحب موجود ہیں۔ ہم چاہیں گے کہ جو ہے نا سب سے پہلے تو ان کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید، اور انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ تو مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں آپ؟ حضرت آپ سے کچھ چند سوالات کرنے تھے، جو کہ سوالات جو ہے ہمیں ہر سال ربیع النور شریف کے مہینے میں سننے کو ملتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ جو ہے نا آپ اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں علامہ صاحب کہ میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی کیا روشنی ہے، اس کی کیا اہمیت ہے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ سبحان بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا ہے۔ سب سے پہلے کسی بھی چیز کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ اس کی تعریف جاننا بہت ضروری ہے، اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ تو ہم میلاد مناتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ میلاد کی اصل تعریف کیا ہے، اور جیسا کہ آپ نے سوال میں بھی کہا کہ اس کی شرعی حیثیت بھی کیا ہے۔ تو میلاد جو ہے وہ اس کا معنی اور مفہوم ہمارے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا، آپ کی آمد کی داستان چھیڑنا، آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں خوشیاں منانا، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں حسن تشکر کا اظہار کرنا کہ مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنی نعمت عظمیٰ اور رحمت کبریٰ سے سرفراز فرمایا۔ تو رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہمارے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے یہ نعمت ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عطا فرمائی ہے، تو پھر اس پہ خوشی بھی ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہی منانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پورا سال ہی خوشیاں مناتے ہیں، لیکن ربیع الاول میں خصوصیت کے ساتھ ہم آقا کا میلاد مناتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، ایک بات مجھے اور یہ بتائیے چلیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد جو ہے وہ صحابہ کرام نے تو نہیں منائی تھی، تو میلاد اور جلوس یہ صحابہ کرام کے زمانے میں تو نہیں ہوا کرتا تھا، تو ہم کیوں کریں؟ تو اس پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، یہ بات جو ہے یہ کم علمی کی وجہ سے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ صحابہ نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں۔ دیکھیں، یہ کوئی ضابطہ یا کلیہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ جو چیز صحابہ نے نہ کی ہو تو وہ ہم بھی نہ کریں، اور اگر ایسا ضابطہ یا قاعدہ کلیہ بنا لیا جائے تو زندگی بڑی دشوار ہو جائے گی، معاملات جو ہے اس کا چلنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیے، صحابہ کے دور میں تو بہت ساری چیزیں نہیں تھی جو آج ہم کر رہے ہیں۔ جیسے صحابہ کے دور میں مسجد کوئی لے لیجئے تو مسجد اس طرح پکی نہیں تھی جیسے آج مسجدیں پکی ہیں۔
اور صحابہ کے دور میں اس طرح مینار نہیں بنے تھے جس طرح آج بنے ہوئے ہیں. اسی طرح قرآن پاک کو لے لیجئے تو اس میں اعراب نہیں تھے، حرکات نہیں تھے، آج ہمارے دور میں ہیں. اسی طرح آج کے دور کے جو ہم کھانے کھاتے ہیں بریانی، قورمے وغیرہ، تو یہ بھی صحابہ کے دور میں نہیں تھے. تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ صحابہ کے دور میں نہیں ہو تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے. اگر ایسا کر لیا جائے تو زندگی گزارنا جو ہے، معاملات گزارنا بڑا دشوار ہوگا. اور ایک اور بات میں یہ کہوں، جی جی صحابہ کے دور میں جو کہتے ہیں نہیں ہے، ایسا بھی نہیں، بلکہ صحابہ نے خود بھی میلاد منایا ہے، خود بھی ملایا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور یہ صحیح حدیث میں ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آئے تو دیکھا صحابہ کرام ایک گروہ بنا کر بیٹھے ہیں، جماعت کی شکل میں بیٹھے ہیں. آقا نے فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ تم کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم یہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ جلسنا نحمدہ ونذکر اللہ نحمدہ الا علی ما دینہ، یعنی صحابہ کرام نے، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے جو اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، ہم اس پر اللہ کا ذکر اور شکر ادا کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا، عرض کیا یا رسول اللہ ومن علینا بکا، اور جو آپ کی صورت میں اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اس احسان کے بدلے ہم اللہ کا شکر کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان بھائی دیکھیں، کہا اللہ نے ہم پہ جو احسان آپ کی صورت میں کیا ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے. گویا کہ صحابہ کہہ رہے تھے فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تو صحابہ نے جب یہ بات کہی تو آقا علیہ السلام خاموش نہ ہوئے، یا یہ نہیں کہا یہ کیا، یہ کیسی محفل سجائی ہے، بلکہ آقا نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے صحابہ قسم کھاؤ تم اس لیے بیٹھے تھے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما جلسنا الا ذلک، ہم اسی مقصد کے لیے یہاں بیٹھے تھے. تو آقا علیہ السلام نے، اب کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو ہر چیز کا علم ہے تو رسول اللہ کیوں پوچھ رہے ہیں، قسم کیوں دلا رہے ہیں. تو آقا نے اس میلاد کی محفل میں اس کو بھی دور کر دیا کہ کوئی یہ نہ سوچے. فرمایا کہ اے میرے صحابہ لم استحلفکم تہما، کہ میں تم سے قسم اس لیے نہیں لے رہا کہ میں تم پر شک کر رہا ہوں، بلکہ اللہ کا ایک انعام تمہارے لیے آیا ہوا تھا، بس میں اس لیے تم سے قسم اور اقرار لے رہا ہوں. پھر کہا وہ انعام کیا ہے؟ آقا نے فرمایا وہ انعام یہ، ابھی جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ یا رسول اللہ یہ جو آپ کے صحابہ بیٹھ کر آپ کی آمد پر یہ میلاد کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت عرش پر فرشتوں کے سامنے ان صحابہ پر فخر کر رہا ہے. دیکھیں کتنی واضح اور روشن حدیث ہے جو میلاد کا ہمیں بتا رہی. گویا کہ آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ تم یہاں فرش زمین پر میلاد منا رہے ہو، وہ رب عرش پر تمہارا ذکر کر رہا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت بڑا ثبوت ہے. ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی پیاری بات کہی اور بہت ہی آسان طریقے سے ہم لوگوں کو آپ نے سمجھایا اور لوگوں تک یہ میسج پہنچایا. اچھا علامہ صاحب ایک بات اور، ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ عید میلاد النبی ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا خوب علامہ صاحب نے جو ہے ہمارے دلوں کو منور فرمایا اور بہت ہی آسان لفظوں میں ہمیں بھی سمجھایا اور ہمارے دیکھنے والے ویورز کو بھی جو ہے نا بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی. علامہ صاحب ایک سوال اور ہے، وہ اکثر لوگ جو ہے نا یہ ہر سال یہ بار بار یہ ساری سوالات ہر سال جو ہے وہ کہتے ہیں، بار بار ہر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. اس سوال کی جو ہے نا میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس سوال کا جو ہے نا جواب مجھے دیں کہ عید میلاد النبی کہنا کیسا ہے؟ عیدیں تو صرف دو ہی ہیں، یہ تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ اس سوال پہ ذرا سا آپ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں. یہ سوال بھی بہت اٹھتا ہے کہ عیدیں تو دو ہیں، یہ تم نے تیسری عید کہاں سے منا لی ہے؟ تو اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس میں دو عیدوں کا ذکر ہے صرف، بلکہ اللہ کے رسول نے متعدد عیدوں کا ذکر فرمایا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یوم عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے، اور 9 ذی الحجہ 11 10 11 12 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ کو بھی عید کا دن کہا. اور اسی طرح آقا علیہ السلام نے، آپ اور سب ہم جانتے ہیں کہ مومنوں کے لیے جمعے کے دن کو عید کا دن قرار دیا. تو آپ دیکھیں اگر جمعے کو عید کا دن قرار دیا ہے تو آپ دیکھیں سال میں کم و بیش 52 جمعے کم و بیش بنتے ہیں. تو جو لوگ کہتے ہیں صرف 2 عیدیں ہیں
یہاں تو دیکھیں سال میں 52 عیدیں، بلکہ 2 اور ملا لیں تو 54 عیدیں ہیں، بلکہ قرآن نے کہا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، اے ہمارے رب، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ ہم پر مائدہ نازل فرما آسمان سے، اور جب وہ مائدہ نازل ہو جائے تو ہم اس دن کو عید کا دن منائیں گے۔ تو آپ غور کریں، جب مائدہ اور انعام نازل ہو کھانے پینے کا تو وہ دن عید کا ہو سکتا ہے، تو ہمارے اور آپ کے آقا جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور احسان ہے، وہ جس دن آ جائے تو وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ بلکہ یہ دن ہمارے لیے عیدوں کی بھی عید ہے کہ ہمیں جو عید ملی ہے وہ بھی آقا کے صدقے سے ہی ملی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز سے آپ ہم لوگوں کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک سوال اور آپ سے یہ کرنا ہے کہ 12 ربیع الاول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے، تو اب آپ یہ بتائیں پیدائش کا بھی دن ہے، وفات کا بھی دن ہے، تو ہم خوشی منائیں یا غم منائیں؟ یہ سوال بھی جو ہے نا بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، آپ ذرا اس پہ جو ہے نا تشریح کریں تھوڑی سی۔ دیکھیے سبحان بھائی، 12 ربیع الاول ولادت کا تاریخ ہے، اور اسی طرح بعض نے لکھا کہ وفات کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہی ہے، لیکن چونکہ علماء کے اس میں اختلاف ہے کہ وفات جو ہے وہ 12 ربیع الاول میں اختلاف ہے، بعض نے لکھا ہے، بعض نے منع فرمایا ہے۔ بہرحال اگر ہم بالفرض مان بھی لیں کہ 12 ربیع الاول جو ہے وہ وفات کا دن ہے، تب بھی ہم پر یہ ضروری نہیں کہ ہم سوگ منائیں اور غم منائیں، اس لیے کہ اگر ہم نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پر، آپ کے فرمان پر غور کریں تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو اس کے مرنے وفات کے بعد 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم کی بخاری شریف کی حدیث، آقا نے عورتوں کے حوالے سے فرمایا کہ جب کوئی شخص مر جائے تو عورتوں پر یہ حلال نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، اور وہ عورتیں جن کا شوہر مر جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن سوگ منائے، ورنہ 3 دن سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اب یہ حکم عام ہے، ویسے تو عورتوں کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، لیکن یہ عام حکم ہے۔ اب کسی کا بھی انتقال ہو جاتا ہے تو 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، یہ اسلام نے منع فرمایا۔ تو آقا علیہ السلام کو گزرے تو زمانے بیت گئے ہیں، تو لہٰذا آپ کی ولادت کا بھی یہی تاریخ ہے، وفات کی بھی مان لیں یہی تاریخ ہے، تو تب بھی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ سوگ منایا جائے، بلکہ ہمیں خوشی منانے کی قرآن سے جو ہے ہمیں اجازت ملتی ہے۔ علامہ صاحب، یہ جو میلاد کے نام پر اکثر جو ہے نا دیکھا جاتا ہے کہ میلاد میں یہ جو خرافات پیدا ہو رہے ہیں، اکثر جلوس گزر رہے ہوتے ہیں، لوگ چھتوں پر سے، گھروں کے اوپر سے جو ہے نا وہ رزق کی بربادی کرتے ہیں، رزق پھینکتے ہیں، وہی جو ہے پیروں کے نیچے آتا ہے اور جو ہے نا گاڑیوں کے نیچے آتا ہے، رزق کی بربادی ہوتی ہے۔ تو جلوسوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے جو ہے وہ مردوں اور عورتوں کا جو ہے نا آپس میں جو ہے نا وہ بڑے معاملات اس طرح سے ہو جاتے ہیں، تو آپ جی مخلوق اجتماعات ہو جاتے ہیں، تو آپ بتائیں کہ ایسے جلوسوں پر اور ایسے اجتماعات پر کہ بین لگانا چاہیے یا نہیں؟ نہیں۔ دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ دیکھیں سبحان بھائی، صرف محفل میلاد ہی نہیں بلکہ جتنی بھی ایونٹ آتے ہیں اسلام میں، یا عید آتی ہے، بقرعید آتی ہے، تو اس میں جو کم علم کے لوگ ہیں وہ اس میں کوئی نہ کوئی پہلو نکال لیتے ہیں فحاشی کا اور برائی کا۔ تو آپ دیکھیں جیسے عید ہے، اس میں بھی آپ دیکھیں بہت سارے لوگ، کیا آپ نے عید میں نہیں دیکھا لوگ جو ہیں رقص کر رہے ہوتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ لاؤڈ اسپیکر پر گانے وغیرہ لگائے ہوتے ہیں، حالانکہ عید کتنے یہ دن جو ہے کتنا متبرک دن ہے، اس دن کو بھی لوگوں نے اپنے حساب سے وہ شیطانی والا دن گویا کہ منا لیا ہے۔ لیکن اسی طرح آپ 23 مارچ ہو گیا، 14 اگست پہ آپ دیکھیں کتنے خرافات ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے جتنے بھی ایام ہیں جو متبرک ایام ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی کم علمی کی وجہ سے خرافات اور اس میں جو ہے کوئی ایسی حرکت کر دیتی ہے عوام جو نازیبہ حرکت ہے اور جو نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جیسا کہا کہ یہ حرکات ربیع الاول پہ ہو تو بینڈ لگا دینا ضروری نہیں، بلکہ جو چیز برائی ہے اس برائی کو ختم کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ کی ناک پہ مکھی بیٹھی ہے تو آپ مکھی ہٹائیں گے یا ناک کو ہی کٹوائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ مکھی ہٹائیں گے۔ تو جو چیز خراب ہے، خرافات ہے، فحاشی جس میں ہے، اس چیز کو دور کیا جائے، نہ کہ ربیع النور کے جلسے اور میلاد کو روکا جائے۔ تو یہ جو اس طرح کے طریقے ہیں، اوپر سے پھینک دیا
اور لنگر کسی شوپر میں ڈال کے، اور وہ ہاتھ میں آ بھی جائے تو وہ شوپر ہٹ جاتا ہے اور رزق کی بربادی ہوتی ہے. یقیناً یہ اچھا کام نہیں ہے، اس سے جو ہے پرہیز کیا جائے اور محتاط انداز سے ہمیں ربیع النور شریف کو منایا جائے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ علامہ صاحب، جزاک اللہ. یہ ہمارے درمیان امام و خطیب جامع مسجد بدر حنفیہ حضرت علامہ مولانا محمد سلمان انصاری صاحب ہمارے درمیان موجود تھے، اور انہوں نے اپنے بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بھی اور ہمارے دیکھنے والوں کو بھی جو ہے نا بہت ہی آسان طریقے سے سمجھایا. بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے گفتگو کی. اللہ پاک ان کے اور ہمارے رزق میں، عمل میں، عمر میں برکت نصیب فرمائے، آمین. جزاک اللہ. دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ سے علامہ صاحب نے بہت اچھا ہمارے کو بتایا اور بہت محبت والے طریقے سے سمجھایا اور بالکل صحیح سمجھایا. جیسے علامہ صاحب ہم لوگوں کے لیے ہی ہوتے ہیں، امامت کرتے ہیں ماشاءاللہ سے مسجد میں، اور ان لوگوں کو ہم سے زیادہ علم ہوتا ہے دین کا بھی، ہر چیز کا. تو ان کو ہم سے زیادہ علم، اور اکثر یہ جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں ہم لوگوں کو ان پہ علم بھی کرنا چاہیے. یہ بالکل ہم لوگوں کے منافع، ہم لوگوں کے فائدے کے لیے بات بتائیں گے جو بھی بتائیں گے. بہت شکریہ علامہ صاحب، آئے آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کری کچھ باتیں. بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اور سبحان بھائی آپ بھی ماشاءاللہ سے آپ نے ہوسٹنگ کیا. سبحان بھائی بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہوسٹنگ کی اور علامہ صاحب سے کچھ سوال جواب کیے جنہوں نے علامہ صاحب نے بالکل محبت والے طریقے سے جواب. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرے گا، چینل کو سبسکرائب کرے گا، اپنے اور اپنی فیملی کا بہت زیادہ خیال رکھے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.